موت کے مجھبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں۔ موت کا کیا قطر، موت کیا حذر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العان إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائے کہ مرزا مجتبیٰ احمد مرحوم و مقبول ابن مرزا محمد رضا مرحوم کے لیے احسان فرمائے. بسم اللہ. اس سورے کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں مرحوم و مقبول کی روح کو، اور ان کی اعلیٰ درجات کے لیے بابا سے بلند صلوات کرتے ہیں. صلوات کی اس قدر عظمت اور اہمیت ہے کہ آیت اللہ محمد تقی بہجت فرماتے ہیں کہ صلوات کی جو اس قدر عظمت ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا ایک مرتبہ صلوات کا پڑھنا تمہارے مرحوم کو برزخ میں کس قدر بڑے مشکلات سے اسے رہائی عطا کرتا ہے. صلوات کا بھیجنا ہمارے مرحومین کے لیے کس قدر عظمت ہوتی ہے، یہ وہ خود ہی جانتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بہترین تحفہ جو ہم اپنے مرحومین کے لیے دے سکتے ہیں وہ مختصر سی عبادت ہے کہ صلوات کے ذریعے. رضان گرامی، یقیناً صدقے کی اس قدر اہمیت ہے، فضیلت ہے کہ جب چھٹے امام جعفر صادق سوال کیا گیا کہ ماہ شعبان میں بہترین عمل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ماہ شعبان میں بہترین عمل ہے استغفار کا کرنا اور صدقے کا دینا. 2 کام سب سے بہترین عمل اس ماہ شعبان میں کہ استغفار کا کرنا، کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار. اس لیے خاص طور سے اس ماہ میں جو مستحب عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ وصلہ التوبہ، استغفر اللہ وصلہ التوبہ یہ پڑھا جائے. استغفار کی بڑی عظمت ہے. اور دوسرا عمل جو بڑی عظمت ہے اس مہینے میں وہ ہے صدقے کی. اور اسی سے واضح ہوتا ہے کہ جہاں پر مرحوم کے لیے جو بہترین عمل جو شب اول کیا جائے، اس بارے میں جو روایت ملتی ہے پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ تمہارے مرنے والے کے لیے بہترین عمل کہ جو شب اول قبر کام آنے والا ہے وہ ہے صدقہ. اس کے لیے صدقہ نکالو. مرحوم کو دفن کرنے سے قبل شب اول اس کے لیے صدقہ نکالو، یہ بہترین عمل ہے. اور دوسرے کا الحمدللہ 10 مرتبہ جنازہ نہ پڑھتے وہ نماز لیلۃ الدفن ہے کہ جو اسی شب کے جس شب میت کو دفن کیا جائے اسی شب کی نماز پڑھی جائے. اور نماز لیلۃ الموت کہ اس رات ابھی دفن نہیں ہوا ہے اس کے لیے بھی ایک 2 رکعت نماز بتائی گئی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ الحمد کے بعد 2 مرتبہ سورہ توحید قل هو اللہ احد کا سورہ، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ تکاثر الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اس کو 10 مرتبہ پڑھا جائے.
تو یہ 2 رکعت میت کو دفن ہونے سے پہلے بہت فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں طریقے بتائے ہیں، یہ اہل بیت کا صدقہ ہے کہ اہل بیت نے ہمیں ایسے وسیلے بتائے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم دنیا میں ہی نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی ان سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد ثانی گرامی، جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا سورہ منافقون کی 10ویں آیت، جس میں پروردگار دو عالم کا ارشاد ہو رہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ، کہ دیکھو انفاق کرو، بخشا کرو، دیا کرو ان چیزوں میں سے کہ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، ہم نے تمہیں دیا ہے، قبل اس کے من قبل ان یاتی احدکم الموت، یاد رکھو قبل اس کے تم انفاق کیا کرو کہ تمہاری موت آ جائے، فیقول، اور تم کہو گے یا ربی لولا اخرتنی، اے پروردگار کاش اس موت کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا دیتا، تو کیا کرتے؟ فاصدق، پروردگار میں جو کرتا وہ ہے صدقہ دیتا، خیرات کرتا۔ آپ دیکھیں مرنے والا پروردگار سے یہ کہے گا، پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ تم کہو گے مرنے کے بعد، اس لیے کہ مرنے کے بعد انسان جانتا ہے کہ ہر عمل کی کتنی فضیلت ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے۔ انسان زندگی میں یہ عمل کریں یہ بڑی عظمت ہے، بڑی عظمت ہے۔ ایک شخص نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرا سارا مال رسول خدا اپنے ہاتھوں سے خیرات کرے۔ جب وہ دنیا سے گزر جاتا ہے، گزرنے کے بعد رسول خدا کو اس کی وصیت پیش کی جاتی ہے۔ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اس کا جو مال دیکھتے ہیں کہ تمام کمرے بھرے ہوئے ہیں مال سے، کھجوروں سے، آپ نے سارا خیرات کر دیا۔ ایک کھجور بچا ہوا تھا، آپ نے اس کھجور کو اٹھایا، کہا اگر اس نے دنیا میں اپنی زندگی میں یہ ایک کھجور خیرات کرتا تو جتنا مال خیرات ہو چکا اس کا ثواب اللہ اس ایک کھجور کے بدلے میں عطا کر دیتا۔ صلوات پڑھے محمد۔ انسان کی زندگی میں جب انسان کی توانائی ہے، انسان جب خیرات کرے، صدقہ کرے، ایثار کرے، بخشش کرے، اس کی بڑی عظمت ہے۔ اس کے بعد کہ اگر انسان مرنے کے بعد اگر ساری وصیت کر دیں کہ میرا سارا مال خیرات کر دیا جائے، یقیناً اجر ملے گا، مگر پیغمبر نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ سے پوچھا گیا بہترین صدقہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں صحت و سلامتی کے ساتھ، توانائی کے ساتھ خیرات کرے، یہ بہترین صدقہ ہے۔ یہ بہترین صدقہ ہے کہ انسان اپنی توانائی کے ساتھ اپنی زندگی میں، اس لیے کہ جب انسان کی توانائی ہوتی ہے، صحت و سلامتی ہوتی ہے، وہ خود بھی اس کا احتیاط رکھتا ہے، وہ چاہا تو وہ کچھ کر سکتا ہے اپنے اوپر، مگر اس کے باوجود وہ جب خیرات کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، یہ اللہ کے نزدیک بہترین صدقہ، بہترین صدقہ۔ عزیزان گرامی، کس قدر عظمت ہے، اس لیے کہ پروردگار دو عالم نے انسان کی ترقی اور کامیابی کو معاشرے میں محدود کر دیا، معاشرے میں رکھا ہے کہ دیکھو انسان تنہائی میں کبھی سعادت اور کمال حاصل نہیں کر سکتا، معاشرے میں رہ کر سعادت و کمال حاصل کر سکتا ہے۔ اور وہ تمام اعمال اور عبادتیں کہ جو معاشرے کو ترقی کے لیے آگے بڑھاتی ہے، اللہ کو وہ اعمال پسند، وہ اعمال پسند۔ اس لیے روایت میں ہے 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام، آپ نے فرمایا بہترین عبادتیں دو ہے، ایک اللہ پر ایمان کا رکھنا اور دوسرا مخلوقین کے اوپر احسان کرنا، مخلوقین کا خیال رکھنا، اللہ کے مخلوق کا خیال رکھنا، یہ بہترین عبادتوں میں سے۔ عزیزان گرامی، اس قدر عظمت ہے کہ انسان جو صدقہ نکالے، صدقہ کہتے کسے، صدقے کے معنی کیا ہے؟ علامہ طباطبائی نے المیزان میں جو صدقے کی تعریف بیان کی ہے، صدقہ یعنی جو قربت الہی کی نیت سے، اللہ کی قربت کی نیت سے جو مال وہ نکالیں، جو مال نکالیں وہ صدقہ ہوتا ہے، جو مال اللہ کی نیت سے، قربت الہی کی نیت سے نکالے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ بھی شامل کیا گیا ہے کہ دیکھو اگرچہ غریب کے ہاتھ تک پہنچنا اس مال کا بھی لازم ہے، مگر یہاں پر یہ اجازت بھی دی گئی ہے کہ بعض اوقات میں
اگر انسان فوری غریب کے ہاتھ تک نہیں پہنچا سکتا ہے تو اس کی نیت بھی اثر گزار ہوتی ہے صدقے میں. واقعہ نقل ہوتا ہے، یہ کتاب عیون الاخبار رضا میں 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار سے واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے بابا ایک کاروان میں سفر کر رہے تھے کہ جب یہ کاروان سفر کر رہا تھا تو عین سفر میں ان سے کہا گیا کہ یہ جس راستے سے قافلہ جا رہا ہے اس راستے پر راہزن ہوتے ہیں کہ جو ان کا مال لوٹ لیتے ہیں. اس راستے پر بہت سارے راہزن ہیں، یہ بڑا خطرناک راستہ ہے کہ یہاں پر راہزن لوٹ لیتے ہیں. تو جیسے ہی ان سے کہا گیا گھبرانے لگے، پریشان ہونے لگے. امام نے جب ان کی گھبراہٹ دیکھی پوچھی، سوال کیا کہ تمہاری گھبراہٹ کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مولا یہ واقعہ ہے، یا ہم اس حالات میں گزر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں اپنا سارا مال آپ کے حوالے کر دیں. امام نے کہا اگر وہ میرا قرض کریں اور مجھے لوٹ لیں تو انہوں نے کہا پھر ہم کیا کریں؟ امام نے کہا میں تمہیں ایک ایسا وسیلہ بتاتا ہوں کہ جہاں پر تمہارا مال محفوظ رہے گا. کہا بتائیں کون سا وسیلہ ہے؟ کہا ایسے کہ سپرد کر دو کہ جو بہترین ضامن ہے. کہا کون ہے؟ کہا پروردگار دو عالم، پروردگار دو عالم ہے، اس کے حوالے کرو. کہا پروردگار کے حوالے کیسے کریں؟ پروردگار کے حوالے کیسے کریں؟ امام نے فرمایا پروردگار کی بارگاہ میں یہ نیت کرو کہ تم اس میں اس کے خیرات کرو گے، صدقہ نکالو، صدقہ نکالو. انہوں نے فوری نیت کی کہ ہم اگر صحیح و سالم اس راستے طے کر لیں تو ہم اس کی خیرات کریں گے. انہوں نے کچھ مقدار نیت کر لی کہ ہم اس میں مقدار میں صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے. اب جیسے یہ راستے پہ چلنے لگے آگے سے راہزن آ رہے تھے، گھبرانے لگے. امام نے کہا گھبراتے کیوں؟ جب تم نے بہترین کی جانب اپنے آپ کے اپنے مال کو سپرد کر دیا ہے تو یقین رکھو، یقین رکھو. اور جیسے قریب آتے ہیں، قریب آنے کے بعد اپنے سواری سے زمین پر اترتے ہیں اور امام کے ہاتھ کا بوسہ دیتے ہیں. بوسہ دینے کے بعد کہتے ہیں کہ کل رات رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خواب میں آئے اور کہا کہ اس راستے سے آپ اور آپ کا کاروان گزرے گا، ہم تیار ہیں آپ کی حفاظت کے لیے اس راستے سے طے کروا دیں، گزار دیں. امام نے فرمایا ہم نے اپنے آپ کو ایسے کے حوالے کر دیا ہے، اب کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہہ کر امام آگے بڑھ جاتے ہیں اور سارا کاروان اس راستے سے گزر جاتا ہے صحیح و سالم. اور جیسے ہی گزر جاتا ہے یہ لوگ پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد فوری جو انہوں نے نیت کی تھی وہ خیرات کرتے ہیں، اور جیسے ہی خیرات کرتے ہیں اللہ انہیں 70 گناہ اس کا سود کے اور ان کے منافع کے ساتھ انہیں عطا کر دیتا ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. منافع اس لیے کیونکہ روایات میں ہے، آیات میں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اسے تمہیں سود سمیت واپس کرے گا، منافع کے ساتھ واپس کرے گا، منافع کے ساتھ. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کی قوم میں ایک شخص تھا جو بڑی غربت میں گزارا کر رہا تھا، سختیوں سے گزار رہا تھا. ایک مرتبہ موسیٰ سے اس نے کہا موسیٰ تم جاتے ہو اللہ سے گفتگو کرتے ہو، جاؤ جا کر اللہ سے سوال کرو کہ اللہ نے مجھے کتنا رزق عطا کیا ہے. تو جیسے ہی موسیٰ خدا سے گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، جناب موسیٰ اس کے سوال کو پروردگار کی بارگاہ میں پیش نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کا سوال قابل پیشکش نہیں تھا. اس نے جاہلانہ سوال کیا تھا اللہ سے. موسیٰ نے سوال نہیں کیا. جب موسیٰ لوٹ رہے تھے پروردگار نے کہا موسیٰ تم نے اس کا سوال نہیں کیا، ہم سے اس کا سوال بیان نہیں کیا. موسیٰ نے کہا پروردگار اس کا سوال لائق پیشکش نہیں تھا، میں نے تیری بارگاہ میں پیش نہیں کیا. پروردگار نے کہا جا موسیٰ جا کر اسے کہہ دے کہ ہم نے فلاں مقدار میں تیرا رزق رکھا ہے اور یہی مقدار تیرا رزق جب تک تو زندہ ہے ملتا رہے گا. جناب موسیٰ آنے کے بعد اس نے کہا موسیٰ کیا تم نے سوال کیا؟ موسیٰ نے کہا ہاں. پروردگار نے جواب دیا ہے کہ تیرا رزق اللہ نے اتنا ہی رکھا ہے کہ جو جب تک تیری زندگی باقی ہے یہ رزق تجھے ملتا رہے گا، تھوڑا تھوڑا رزق ملتا رہے گا. اس نے دیکھا کہ بس اتنا ہی رزق اس کا ہے تو اس نے کہا موسیٰ اگلے دن جب خدا کی بارگاہ میں جانا خدا سے کہنا یہ سارا کا سارا رزق مجھے دے دے،
میں خود خرچ کر لیتا ہوں تاکہ ایک دن کی زندگی اچھی گزر جائے، 100 دن بھوک اور فاقے میں گزار دے۔ موسیٰ نے جب اگلے دن پروردگار کی بارگاہ میں کہا پروردگار وہ تیرا بندہ تو یہ کہہ رہا ہے، پروردگار نے کہا جا موسیٰ اس سے کہہ دے کہ ہم تجھے عطا کر دیں گے، ہم تجھے عطا کر دیں گے۔ موسیٰ نے کہا پروردگار نے تجھے عطا کرنے کا وعدہ کر دیا ہے۔ بس دن گزرنے لگے، اسے وہ سارا کا سارا رزق آنے لگا، سارا رزق اس کے پاس آ گیا۔ آنے کے بعد اب موسیٰ چند دن گزرے ہیں، گزرنے کے بعد اب موسیٰ نے کہا کہ دیکھو اللہ تو اس قدر بہترین مدبر ہے کہ انسان کا جتنا رزق ہوتا ہے اس کی تدبیر کے ساتھ اللہ عطا کرتا ہے۔ جب انسان کا رزق خود بخود ختم ہو جاتا ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے، اس دنیا سے گزر جاتا ہے۔ اب اس نے اپنا سارا رزق مانگ لیا ہے، اب نہیں معلوم یہ کب تک زندہ رہے گا، جیسے اس کا رزق ختم ہوگا یہ ختم ہو جائے گا۔ اور جب چند دن بعد موسیٰ وہاں سے گزر رہے ہیں تو دیکھا کہ بہترین بارگاہ ہے، باشکوہ بارگاہ ہے، اور صفوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں اس کے پاس، اور لوگ اس سے خیرات لے جا رہے ہیں۔ پریشان ہونے کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں گئے، کہا پروردگار جو مختصر تا رزق تھا تو نے جو اسے عطا کر دیا، مگر اس کے باوجود آج وہ زندہ بھی ہے مگر باشکوہ بارگاہ ہے، آج وہ لوگوں کو رزق عطا کر رہا ہے۔ تو پروردگار نے کہا موسیٰ اس نے ہمارے راز کو جان لیا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اسے 70 گنا واپس ملتا ہے، تو مختصر سے رزق کو اس نے اللہ کی بارگاہ میں تقسیم کر دیا، فی سبیل اللہ تقسیم کر دیا، اللہ نے 70 گنا اسے لوٹا دیا۔ صلوات پڑھے محمد۔ ماں باپ تمہارے گھروں کے دروازوں پر آ کے ایسے بھیک مانگتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ خیرات کر دو، ہمارے لیے کوئی آیت پڑھ دو، کوئی سورہ پڑھ دو، کوئی نیکی کر دو۔ اس قدر محتاج ہو جاتے ہیں انسان مرنے کے بعد۔ عزیزان گرامی، یہ بہترین وسیلہ ہے کہ انسان اگر مرنے کے بعد اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے، محبت اہل بیت، محبت اہل بیت ہے کہ جو بہترین کام آنے والی چیز ہے، اس لیے کہ ہر عبادت اسی کے صدقے میں قبول ہونے والی ہے۔ اگر محبت اہل بیت نہ ہو، ولایت علی نہ ہو، کوئی عمل قبول ہونے والا نہیں ہے، نہ صدقہ قبول ہوگا، نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ حج قبول ہوگا۔ ہر عبادت اگر قبول ہوگی تو یہی محبت اہل بیت صدقے میں قبول ہوگی، ولایت اہل بیت صدقے میں قبول ہوگی۔ اور کیوں نہ ہو کہ جب مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب جب پوچھا گیا مولا بہترین عبادت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا بہترین عبادت ہماری محبت ہے، اور بدترین دشمنی ہم سے بغض ہے۔ بہترین عبادت ہماری محبت اور ولایت ہے، اور بدترین گناہ اور معصیت الہی ہم سے بغض اور دشمنی ہے۔ جب مولا سے سوال کیا کہ مولا بتائیں قرآن مجید میں سب سے بہترین آیت آپ کو کون سی پسند ہے؟ مولا نے فرمایا مجھے ساری آیتیں مجھے پسند ہے جو میری شان میں نازل ہوئی ہے۔ پھر بھی راوی نے پوچھا مولا پھر بھی بتائیں کہ ان تمام آیتوں میں آپ کو سب سے زیادہ آیت کون سی پسند ہے؟ امام نے فرمایا ایک آیت قرآن میں ایسی ہے کہ جو میری شان میں نازل ہوئی ہے، جس پر صرف فقط میں نے ہی عمل کیا، فقط میں نے ہی عمل کیا اور کوئی عمل نہیں کیا اس پر۔ اس کے بعد وہ آیت منسوخ ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ۔ اے ایمان لانے والو، جب رسول سے نجوا کرنے جاتے ہو، نجی گفتگو کرنے جاتے ہو، تو رسول سے گفتگو کرنے سے پہلے صدقہ دے کر جایا کرو۔ روایت میں ہے کہ اکثر صحابہ رسول خدا سے گفتگو کرنے کے لیے، نجی گفتگو کرنے کے لیے وقت بے وقت آ جایا کرتے تھے، رسول کے پاس بیٹھا کرتے تھے، رسول کی نہ آرام کا خیال رکھا کرتے تھے، نہ کھانے کے وقت کا خیال رکھا کرتے تھے۔ تو پروردگار نے کہا کہ ایسے پیغمبر اکرم تو اس قدر اخلاق کے نمونے عمل ہے کہ وہ کبھی کسی کو منع نہیں کرتے۔ تو پروردگار نے کہا کہ اے مومن دیکھو، اگر تم جب بھی جانا چاہتے ہو رسول کی نجی گفتگو کرنے کے لیے، صدقہ دے کر جاؤ۔ اور اللہ نے بتا دیا ہے کہ دیکھو یہ سارے اصحاب جو رسول کے گرد نظر آتے ہیں، جہاں مال اور صدقے کی بات آتی ہے سارے بکھر جاتے ہیں۔ اللہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ان سارے اصحاب میں اگر جو باوفا صحابی ہے، عزیز ہے، وہ کون ہوگا؟
मौला ने फरमाया कि जब आयत नाजिल हुई मेरे पास 1 दीनार था, मैंने इसे 10 दिरहम में तकसीम किया और मैं हर रोज जाता और हर रोज 1 दिरहम सदका करता और रसूल से गुफ्तगू करता और पैगंबर अकरम ने इस कदर मेरे लिए इल्म के दरवाजों को खोल दिया है, इस कदर अता किया है इस 10 दिन में। उसके बाद अल्लाह की आयत नाजिल हुई और इस आयत को मनसूख कर दिया, कहा कि तुम्हारे लिए इस कदर शफकत है, तुम्हारे लिए सख्त है कि रसूल की निजी गुफ्तगू करने के लिए मुख्तसर सदका भी देकर तुम नहीं जा सकते। वो कहाँ गए गनी जो अपने आप को कहा करते थे, कोई नजर नहीं आने लगा, एक ही था जो रसूल के पास निजी गुफ्तगू करने जाता। अज़ान गिरामी, मौला कायनात से सवालात, बहुत सारे सवालात हुए हैं, बहुत सारे आपकी खजावतें मौजूद है। ऐसी खजावतों में ये वाक़या नकल है कि एक मरतबा यहूदी शख्स आया, आकर पूछने लगा कि या अली कोई ऐसा अदद बताएं कि जो 2 पर भी तकसीम हो, 3 पर भी तकसीम हो, 4 पर भी तकसीम हो, 5 पर भी तकसीम, 6 पर भी तकसीम हो, 7 पर भी तकसीम हो, 8 पर भी तकसीम हो, 9 पर भी तकसीम हो। आप देखिए ये बिल्कुल मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है। मौला से जब पूछा ऐसा अदद बताइए, इसलिए कि अक्सर लोग परेशान हैं, हर अदद कहीं ना कहीं जाकर तकसीम नहीं हो पाता, बराबर तकसीम नहीं हो सकता। तो मौला से सवाल किया यहूदी ने, मौला ने फौरी पूछा बता, अगर मैं तुझे बता दूं तो मुसलमान हो जाएगा? उसने कहा या अली मैं बिल्कुल मुसलमान को साल पर तकसीम कर दे, तेरा अदद तुझे मिल जाएगा। उसने फौरी हिसाब किया, देखा कि 7 को अगर 360 पर जब्त कर दिया जाए तो फौरी निकलता है 2520, और ये 2520 को चाहे 2 पर तकसीम करे तकसीम हो जाएंगे, 3 पर तकसीम करे तकसीम हो जाएंगे, 4 पर तकसीम करे तकसीम हो जाएंगे, यहाँ तक कि आप तमाम तकसीम करते जाएं, 9 पर भी तकसीम करेंगे, ये बराबर तकसीम हो जाएगा, बराबर तकसीम हो जाएगा। तो फौरी उसने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इस कदर खजावत ज़ानी गिरामी। और 3 भाई ऐसे थे जिनके पास 17 ऊंट थे और आपस में तकसीम नहीं कर पा रहे हैं। 3 भाई, इसमें से एक भाई का 1 दुव्वुम और दूसरे का 2 सिव्वुम और तीसरे का 1 नहुम। इसमें ऊंट तकसीम करना 17 तकसीम नहीं हो पा रहा है। 17 अदद ना 2 में तकसीम हो पा रहा है, ना 3 में तकसीम हो पा रहा है, ना 9 पर तकसीम हो पा रहा है। और वो भी ऊंट है तो ये माल नहीं है कि इसको माल को छाट दिया जाए, ऊंट है, जिंदा ऊंट होना चाहिए, जिंदा ऊंटों को तकसीम करें। मौला कायनात के पास है, कहा या अली हम परेशान हैं, इस तकसीम नहीं कर पा रहे हैं। मौला ने फरमाया क्या मैं इसमें एक और अदद इजाफा कर दूं? उन्होंने कहा बिल्कुल कीजिए, तो हमारी खुशी की बात है, 17 के 18 हो जाएंगे। इमाम ने 18 कर दिए। 18 करने के बाद इन जब तकसीम करने लगे, जब जो इसका 1 दुव्वुम था उसे 9 ऊंट अता कर दिए कि 18 के 9 हो जाते हैं 1 दुव्वुम, और जिसका 2 सिव्वुम था उसे 6 ऊंट अता कर दिए हैं कि 18 को 3 में तकसीम किया जाए तो 6 निकलते हैं, और जिसका 1 नहुम हिस्सा था उसे 2 ऊंट चाहिए था, उसे 2 ऊंट दे देते हैं। ये जब 2 ऊंट तकसीम हो जाते हैं 17 ऊंट बढ़ जाते हैं, 1 ऊंट बाकी बचता है। मौला ने अपना ऊंट वापस ले लिया और 17 ऊंट भी तकसीम हो गए। सलवात पढ़े कैसे आंसू बहते, कैसे ज़ानी गिरामी। ये मरहूम बड़ा नेक इंसान था, इल्म दोस्त था, हमेशा इल्म दोस्त, इल्मी गुफ्तगू को पसंद करते, उलमा के साथ हमनशिनी करते, बैठा करते, गुफ्तगू किया करते थे, और हमेशा आरजू थी कि उनकी औलाद में एक आलिम दीन बने। और अल्लाह ने अता भी फरमाया है कि बेहतरीन आलिम दीन अल्लाह ने अता किया है कि उनकी औलाद, कि इंसान का सबसे बेहतरीन समय यही औलाद होती है कि एक औलाद अगर बेहतरीन निकल जाए उसकी आखिरत संवर जाती है। मरहूम बड़े नेक इंसान थे, बड़े नेक इंसान थे, और यकीनन इनकी जो अल्लाह की तरफ से जो अल्लाह ने अता फरमाया है, और रिवायात में है कि अगर किसी मोमिन पर मौत मुश्किलात में आ जाती है या ऐसे हालात से जो गुजरते हैं कि जिसमें उसकी तदफीन भी गुर्बत में हो जाए और मौत भी गुर्बत में हो जाए, कि उसकी औलाद शिरकत ना कर सके, मोमिन शिरकत ना कर पाए, अल्लाह इसका अजर अता करता है।
اللہ اجر عطا کرتا ہے یقیناً. یہ جو بندہ تھا یہ نیک مومن تھا واقعاً، یہ شایان شان تھا کہ اس کی میت شان و شوکت کے ساتھ اٹھائی جائے، سارے مومنین عزیز و اقارب اس میں شرکت کریں اور شایان شان تدفین ہوتی، شایان شان مجلس زیارت برپا ہوتی. مگر حالات حاضرہ ایسے ہیں کہ اس دور میں یہ سب نہیں ہو سکا. تو میں کہوں گا پھر بھی یہ مرحوم وہ مغفور بڑے خوش نصیب تھے، کچھ رشتہ دار تو آ گئے، کچھ بیٹے تو موجود تھے آپ کے جنازے کو اٹھانے کے لیے، بیٹی موجود تھی، بیٹیاں موجود تھی آپ پر رونے کے لیے. کسی نے آپ کے بیٹیوں پر تماچے نہیں، کسی نے آپ کے بیٹے کو پشت گردن سے ہتھیلیوں میں نہیں باندھا تھا کہ جوان بیٹا ہو اور باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہو. نہیں، آپ کے میت بڑی شان و شوکت کے ساتھ اٹھی، مومنین اٹھائے، مجلس زیارت برپا ہو رہی، حسین برپا ہو رہا. عزیزان گرامی، میں کہوں گا جس مولا کو زندگی بھر چاہتا رہا اس مولا کی لاش کیسے اٹھی؟ آپ جانتے ہیں نا اہل بیت علیہ السلام کی میتیں کیسے اٹھی؟ پیغمبر کی میت میں فقط 11 افراد موجود تھے، مولا کائنات کی میت میں فقط 2 افراد نے جنازہ اٹھایا. جناب شہزادی کونین کی لاش کو فقط 3 افراد نے اٹھایا. ہاں، ایک لاش ایسی تھی کہ جو مسلمانوں کے کھاندوں پر دی گئی تھی، وہ حسن مجتبیٰ کی لاش تھی. مگر ہائے، جیسے ہی یہ جنازہ گھر سے نکلا، رسول کی مزار پر پہنچا، ارے اتنے تیر برسائے گئے حسن مجتبیٰ کے تابوت پر 70 تیر پیوست ہو گئے، بہنیں تیر نکالتے ہوئی رہ گئی. ایک جنازہ اور ہے کربلا میں حسین کا، 3 دن تک پڑا رہا، جلتی ہوئی زمین پر پڑا رہا. ارے کوئی نہ تھا جو رسول کے نواسے کی لاش کو دفن کرتا. عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں نا شام غریبہ جب آئی، شام غریبہ میں ایک مرتبہ تمام عورتیں جمع ہونے کے بعد کہا کہ یہ حسین کے یتیموں کے لیے کچھ پانی اور کھانے کا انتظام کیا جائے. ایک مرتبہ حرملہ کی زوجہ نے کہا میں نہیں لے جا سکتی اس لیے کہ حسین کے ششمائے کو میرے شوہر نے مارا ہے. ایک مرتبہ عمر صاحب کی زوجہ نے کہا میں نہیں لے جا سکتی اس لیے کہ میرا شوہر اس قافلے کا سردار تھا جنہوں نے حسین کو قتل کیا ہے. کہا بس ایک ہی ہے کہ جو اسے لے جا سکتی ہے، وہ ہے حر کی زوجہ، اس لیے کہ حر نے حسین پر اپنی جان کو نچھاور کر دیا ہے. ایک مرتبہ حر کی زوجہ یہ کھانا اور پانی لیے ہوئے شہزادی کونین کی بارگاہ میں آتی ہے. آنے کے بعد کہتی ہے شہزادی یہ کچھ کھانا اور پانی ہے، اسے نوش فرما لے، حسین کے یتیموں کو دے دے. ایک مرتبہ سید سجاد کی طرف جناب زینب نے دیکھا، کہا بیٹا سید سجاد میرا حسین پیاسا شہید ہو گیا. سید سجاد نے کہا بی بی اماں پانی پی لیجئے. جناب زینب نے کہا سید سجاد ذرا یہ تو بتاؤ کسی گھر میں میت ہو جاتی ہے تو کھانا کب کھلایا جاتا ہے؟ ارے میت کے گھر میں دسترخوان کب بچھاتے ہیں؟ ارے جب میت ٹوٹ جاتی ہے، میت دفن کر کے ورثہ واپس آتے ہیں، ورثہ دے دیا جاتا ہے. ارے جب یتیموں کو کھانا کھلایا جاتا